ابھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا تمہیداً کہ اذان کے بیچ میں، اذان فجر کے بیچ میں جو لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں ان کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ تو بہن نے کویسچن کیا کہ ہم تو تقریباً 20 سال سے اسی طرح کر رہے ہیں کہ اذان کے بیچ میں کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور اس طرح اگر 20 سال کے روزوں کا حساب کریں تو تقریباً 600 روزے بن جاتے ہیں، تو کیا ہم ان تمام روزوں کی قضا کریں گے؟ بہن دیکھیں، بعض لوگ ایسا یوں جاہل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی مسئلے نہیں سیکھو، مسئلے سیکھو گے تو پھنس جاؤ گے، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسئلے سیکھیں تو پھنسنے سے بچ جاؤ گے۔ اس لیے کہ جہالت میں جو انسان خطا کرتا ہے اس کے نام اعمال میں 2 گناہ لکھے جاتے ہیں، ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ اور دوسرا گناہ کرنے کا گناہ، اور جو سیکھنے کے بعد خدا نخواستہ گناہ کرے تو صرف ایک گناہ لکھا جائے گا، اور وہ ہے گناہ کا گناہ۔ سیکھنے کا جو نہ سیکھنے کی وجہ سے گناہ تھا، کم از کم وہ اس سے بچ گیا۔ اسی طریقے سے جنہوں نے غلطی کی، جہالت میں مبتلا رہ کر، انہیں جب پتہ چلتا ہے تو بعض اوقات وہ گھبرا جاتے ہیں کہ ارے یار ناز سیکھتے تو اچھا تھا، اب پتہ چل گیا تو ٹینشن ہو گئی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی ٹینشن بہتر ہے یا مرنے کے بعد قبر کی ٹینشن؟ وہاں ٹینشن نہیں ہے بلکہ وہاں تو عذاب ہے، اور عذاب کے ساتھ ساتھ ٹینشن بھی ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت سے پہلے اس مسئلے کو جاننے کی توفیق عطا فرمائی۔ 600 روزوں کی مقدار کو نہ دیکھیں کہ وہ کیسے قضا ہوں گے، بلکہ یہ دیکھیں کہ جو 600 روزے چھوڑنے کا وبال تھا اس کا عذاب کیسے بھگتتے۔ اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کریں، اور اب ان روزوں کی قضا کی نیت کر لیں کہ ہم نے قضا تو کرنی ہے۔ اب اگر ہمت ہے تو ہر ہفتے 2 رکھ لیں، 3 رکھ لیں، 4 رکھ لیں، یا مہینے میں 2 3 4 رکھ لیں۔ اگر اتنی ہمت نہیں ہے، کسی میں کمزوری ہے، کام کا برڈن زیادہ ہے، تو کم از کم ایک مہینے میں 1 یا 2 روزے رکھ لیں، اور یہ قصد و ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم زندگی میں ان کی قضا ادا کر لیں گے۔ اب اگر موقع مل جائے، اتنی لمبی زندگی ہو تو بہت اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، لیکن اگر نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے۔ فقہا یہی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کام کو سٹارٹ کر لے، اس کا ارادہ رکھتا ہو، اور درمیان میں موت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بری ذمہ فرما دے گا۔ جیسے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں فرمایا کہ جو حج کے ارادے سے نکلا، اگر راستے میں انتقال کر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ عبادت کے قصد و ارادے سے جب انسان کو کچھ شروع کر دیتا ہے، بس ابتدا کرنا ہمارا کام ہے، انتہا کا تو ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، امید ہے اللہ کی ذات پاک سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دے گا۔